میرا پہلا روزہ۔ میمن: رمضان کے مہینے میں ابھی 15 دن باقی تھے۔ امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی۔ روز گھر کے کسی نہ کسی حصے کی صفائی ہو رہی تھی۔ ہم ہر سال یہ دیکھا کرتے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ مہمان بن کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا تحفہ ساتھ لاتا ہے۔ میں چونکہ رمضان کی آمد سے قبل ہی امی سے کہہ چکا تھا کہ مجھے اس بار روزہ ضرور رکھوائیے گا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹالنا چاہا کہ اب بھی تمہاری عمر کم ہے، ذرا اور بڑے ہو جاؤ، مگر میرا اصرار دیکھ کر انہوں نے حامی بھر لی۔ رمضان کا چاند نظر آیا تو سب گھر والوں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ خوش تو میں بھی بہت تھا کہ رمضان کی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو رمضان کے مہینے کی مبارک دی۔ امی نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، جب چھٹا روزہ ہوگا تو تم اپنا پہلا روزہ رکھ لینا، اس روز ہم تمہاری روزہ کشائی کریں گے۔ امی، کل کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، روزہ کشائی کی تیاری اور مہمانوں کو دعوت دینے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ سحری تو میں روز ہی کرتا تھا، مگر آج کی سحری کا خاص ہی اہتمام تھا۔ سب گھر والے مجھے کھلانے پر زور دے رہے تھے۔ ابو پریشان تھے کہ کہیں کم عمری کی وجہ سے بھوک اور پیاس مجھے پریشان نہ کرے۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہوئی اور ہم مسجد کی طرف چل دیے۔ واپس آ کر سب نے تلاوت قرآن پاک کی۔ بعد میں ابو نے علیحدہ سے تلاوت اور ترجمہ سنا کر ہمیں سمجھایا۔ کچھ دیر بعد سب دوبارہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح ابو کے دفتر کی چھٹی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو امی اور باجی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ امی نے شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ جاؤ سو جاؤ، میں ظہر کے وقت تمہیں جگا دوں گی۔ مگر میری نیند تو پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ میں امی اور باجی کو دیکھنے لگا کہ وہ کس شوق سے مہمانوں کے لیے تمام کرنے میں مصروف تھیں۔ دوپہر کے وقت پیاس اور بھوک کا احساس ہوا، مگر میں نے روزے کا تصور کر کے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ روزے کے تصور سے ہی میرا دل بے حد خوش تھا۔ نماز ظہر کے بعد ایک بار پھر تلاوت قرآن کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمدرد نون نہال لے کر مضامین اور کہانیاں پڑھنے لگا۔ امی اور باجی باورچی خانے میں افطاری کی تیاری میں مصروف ہو گئیں۔ عصر سے کچھ دیر پہلے پیاس نے پریشان کیا، مگر میں اس وقت ٹی وی پر روزے کی فضیلت پر بیان سن رہا تھا۔ عصر کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اس وقت امی باورچی خانے میں کام سے فارغ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے مجھے بستر پر لٹا کر میرا سر اپنی گود میں رکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ روزہ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میرا دل خوش تھا۔ پہلا روزہ مکمل ہونے والا تھا۔ کچھ مہمان آ چکے تھے اور باقی مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ اذان مغرب کے ساتھ ہی میں نے سب کے ساتھ روزہ کھولنے کی دعا پڑھی اور کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد شربت، پھل اور سموسے کھانے کے بعد نماز پڑھی۔ روزہ رکھ کر جو روحانی خوشی مجھے ملی تھی، اس نے میرا شوق اور بڑھا دیا تھا۔ میں نے باقی روزے رکھنے کا عزم کر لیا، کیونکہ اب میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی ہمت محسوس کر رہا تھا۔ سب عزیزوں اور گھر والوں نے مبارکباد دی اور تحفے بھی دیے۔ کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو گئے اور ہم نماز عشاء اور تراویح کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔